السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی من ختمت بہ الرسالہ وأیدتہ بالنصر والکوثر والشفاعہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. محترم سامعین کرام، الحمدللہ گزشتہ درس میں متفرقات یعنی الگ الگ مسائل کا بیان آپ سماعت کر رہے تھے. کچھ مسائل آج بھی سماعت کر لیں. عجیب و غریب قصے کہانی تفریح کے طور پر سننا سنانا جائز ہے، بلکہ جو یقیناً جھوٹ ہوں ان کو بھی سنا جا سکتا ہے، جبکہ مقصود ان سے یعنی کہانی سننے سنانے کا مقصد جو ہے وہ نصیحت حاصل کرنا ہو، تاکہ سننے والے ان کہانیوں سے عبرت پکڑیں اور نصیحت حاصل کریں. جیسا کہ مثنوی شریف وغیرہ میں بہت سے فرضی قصے یعنی گڑھے ہوئے قصے کہانیاں واعظ و نصیحت کے لیے درج کیے گئے ہیں. اسی طرح طوطا مینا، شیر لومڑی، کچھوا خرگوش اور دوسرے جانوروں بلکہ کنکر پتھر وغیرہ کی باتیں فرضی طور پر بیان کرنا اور سننا بھی جائز ہے. مثلا گلستان میں حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمت و رضوان نے لکھا، گلے خوشبوئے در حمام روزے، یعنی ایک روز جو ہے وہ میں حمام میں گیا تو ایک مٹی کے ٹکڑے نے جس سے خوشبو آ رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ تو مٹی ہے مگر تجھ میں پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے، کیا بات ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں ایک مدت تک پھولوں کی صحبت میں رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ ان کی صحبت کی وجہ سے میرے اندر بھی پھول کی خوشبو آنے لگی، ورنہ میں تو وہ مٹی ہی ہوں، یعنی وہی مٹی کا ٹکڑا ہوں. تو مقصود اس کہانی سے بری صحبت سے بچانا اور نیک صحبت میں رہنے کی ترغیب دینا ہے، ورنہ کہاں مٹی اور کہاں سوال و جواب. ہنسی مذاق میں اگر بیہودہ باتیں، گالی گلوچ اور کسی مسلمان کی ایذا رسانی یعنی تکلیف پہنچانا نہ ہو، محض پر لطف اور دل خوش کن یعنی دل کو خوش کرنے والی باتیں ہوں جن سے اہل مجلس کو ہنسی آئے اور خوش ہوں، اس میں حرج نہیں. تو اس میں بیہودہ باتیں نہیں ہونا چاہیے، گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے اور جھوٹ نہیں ہونا چاہیے کہ جھوٹ بول کر کے لوگوں کو ہنسایا جائے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس سے لوگ ہنسیں تو وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی تفریح کے طور پر کبھی ایسے کلمات ارشاد فرما دیتے تھے جس سے سامعین کو ہنسی آتی تھی، لیکن واللہ اس میں جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہوتا تھا. چنانچہ ایک صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ چاہیے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کراؤں گا. عرض کرتے ہیں حیران ہو کر، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں بھلا اونٹنی کے بچے پر کیسے سوار ہوں گا؟ وہ یہ سمجھے کہ چھوٹا سا بچہ اونٹنی کا، میں اس پر کیسے بیٹھوں گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا کہ اونٹ بھی تو آخر اونٹنی ہی کا بچہ ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہ میں تمہیں سواری کے لیے اونٹ دوں گا، لیکن سرکار نے اس طرح کچھ پر لطف انداز میں ارشاد فرمایا جس سے سامعین بھی محظوظ ہوئے.
اور صحابی کا بھی دل نہیں ٹوٹا. فرمایا کہ میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کرواؤں گا. تو حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پر لطف گفتگو فرمائی جو حقیقت اور سچائی پر مبنی تھی. اور ایک صحابی کو آپ نے یا صاحب الاذنین کہہ کر کے پکارا، یعنی اے دو کان والے. ظاہر سی بات ہے ہر انسان میں دو کان ہوتے ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات ایسے کلمات ارشاد فرماتے تھے جس کو سن کر صحابہ کرام محظوظ ہوں اور ان کا دل خوش ہو. تو ایسی خوشکن باتیں، پر لطف باتیں جس میں جھوٹ نہ ہو، بیہودہ باتیں نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہوں، تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تمام زبانوں میں عربی زبان افضل ہے. ہمارے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہی زبان ہے. قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا. اہل جنت کی جنت میں عربی ہی زبان ہوگی. جو اس زبان کو خود سیکھے یا دوسروں کو سکھائے اسے ثواب ملے گا. بحوالہ در مختار. یہ جو کہا گیا صرف زبان کے لحاظ سے کہا گیا، ورنہ ایک مسلمان کو خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ عربی زبان کا جاننا مسلمان کے لیے کس قدر ضروری ہے. قرآن و حدیث کے اور دین کے تمام اصول و فروع اسی زبان میں ہیں. اس زبان سے ناواقفی کتنی کمی اور نقصان کی چیز ہے. خطبہ جمعہ میں اردو کے اشعار جو وعظ و نصیحت پر مشتمل ہوتے ہیں پڑھے جاتے ہیں بعض جگہوں پر. یہ امر یعنی یہ کام اس سنت کے خلاف ہے جو مسلمانوں میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور سے لے کر آج تک رائج ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں بحمد اللہ تعالی ہزاروں شہر عجمیوں یعنی غیر عرب کے فتح ہوئے، ہزارہ ممبر نصب کیے گئے. ہزاروں عجمی یعنی عرب کے علاوہ شہروں کے ملکوں کے رہنے والے کہ ہنوز یعنی اب تک عربی زبان سے واقف نہ تھے، مسجدوں میں موجود ہوتے، مگر کہیں منقول نہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے ان کی غرض سے خطبہ غیر عربی میں پڑھا ہو یا اس میں دوسری زبان کو خلط کر دیا ہو، ملا دیا ہو. تو پھر اب کیوں ایسا ہو؟ اور عوام کا عذر کہ عربی ہماری سمجھ میں نہیں آتی. جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے نزدیک یہ بات لائق لحاظ نہ تھی تو اب کیوں قابل قبول ہونے لگی؟ بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے علم سیکھنا سب پر واجب کیا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. عوام کے نہیں سمجھتے یا نہیں سیکھتے تو قصور ان کا ہے نہ کہ امام و خطیب کا. آخر عوام قرآن مجید بھی تو نہیں سمجھتے، کیا ان کے لیے قرآن اردو میں پڑھا جائے؟ بحوالہ فتاوی رضویہ شریف. غرض یہ کہ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے کہ عربی زبان پڑھیں اور سیکھیں. معاذ اللہ جو بات ہولناک ہو جیسے سخت آندھی، کڑک، زلزلہ، بارش یا برف لگاتار برسے جانا، دن میں سخت اندھیری یا رات کو خوفناک روشنی، ان سب میں مستحب ہے کہ مسلمان مرد و عورت نفل نماز کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف رجوع کریں. سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فتاوی رضویہ شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت کا زوجہ ہونا یعنی بیوی ہونا اس بات کو لازم نہیں کرتا کہ شوہر کو ہر حال میں اس سے محبت جائز ہو. نماز ہے، روزہ ہے، احرام ہے، اعتکاف ہے، حیض ہے، نفاس ہے، اور بہت صورتیں ہیں کہ ان میں منکوحہ سے یعنی جس سے اس نے نکاح کیا ہے صحبت حرام ہے، یعنی اس سے ہمبستری حرام ہے. مثلا وقت ایسا ہے کہ جماع کے بعد یعنی ہمبستری کے بعد غسل کر کے نماز کا وقت نہ ملے گا تو ایسی صورت میں جماع یعنی ہمبستری ہی حرام ہے. اللہ اکبر.
کیوں کہ جان بوجھ کر نماز کو فوت کرنا ہے۔ تو یہ مسئلہ اچھے سے آپ سمجھ لیں کہ ایسے وقت میں جماع کرنا کہ جماع کرنے کے بعد اسے غسل کا وقت نہیں ملے گا، کہ نماز کا وقت فوت ہو جائے گا، نکل جائے گا۔ اور نماز کے اوقات کیا ہیں؟ یہ نہیں کہ صرف جماعت تک نماز کا وقت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف جماعت کا ٹائم جو ہے وہی نماز کا وقت ہے، اس کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ فجر کا وقت جو ہے وہ طلوع سحر سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ ظہر کا وقت جو ہے بعد زوال سے جو ہے اس وقت تک ہے جب تک ہر چیز کا سایہ اصلی کے علاوہ دگنا نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے اور سورج ڈوبنے تک وقت عصر کا رہتا ہے، مگر سورج ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے اس میں کراہت آ جاتی ہے کہ اب نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس دن کی عصر کی نماز نہیں پڑھی تو اب مجبوراً پڑھ لے۔ اور تو اس طرح جو ہے یہ نماز کے اوقات ہیں۔ تو اگر اسے معلوم ہے کہ جماع کے بعد یعنی ہم بستری کرنے کے بعد عورت سے ملنے کے بعد جب تک غسل کروں گا تو وقت فوت ہو جائے گا، تو اسے جماع حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم کے صدقے و طفیل سے ہم سب کو شرعی احکام، شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ شریعت کا علم حاصل کرنے، اس پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیۃ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس درس کو خود بھی سماعت کریں گے اور اپنے احباب کو شیئر کریں گے۔ فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔